السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے جنات کے بارے میں ایک قصہ عجیب و غریب، اور سن لیجئے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک سفید سانپ لوٹتا پوٹتا ہمیں دکھائی دیا، تو میں نے سب کو کہا بھی، ایک صحابی نے کہا بھی تم لوگ چلے جاؤ، میں تو بیٹھا بیٹھا دیکھوں گا اس سانپ کا کیا ہوتا ہے۔ سفید سانپ تھا، وہ لوٹ پوٹ کر رہا تھا، لوٹ پوٹ کر رہا تھا، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، مشک کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ چنانچہ صحابہ تو چل دیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا وہاں۔ بعض روایتوں میں ان کا نام صفوان ابن معطل بھی آتا ہے کہ یہ تھے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اسے لیا، اس کو جو ہے کفنایا اور اس کو دفنایا، اور دفنا کر میں چل دیا، تیزی سے چلا تاکہ میرے ساتھیوں کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، حج کرنا تھا مجھے۔ تیزی سے چلا 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 ساتھیوں کے قریب پہنچ گیا۔ رات کو کھانے پر ہم جب بیٹھے تو 4 عورتیں آئیں اور انہوں نے کہا، ارے بھائیوں، عمرو کو کس نے دفن کیا؟ عمرو کو کس نے دفن کیا؟ ہم نے کہا بھی عمرو کون ہے؟ یہ فرمایا وہ سفید جنات کو کس نے دفن کیا؟ انہوں نے کہا بھی میں نے دفن کیا۔ تو ان 4 عورتوں نے کہا یہ تمہارے نبی کا ساتھی تھا، اور تمہارے نبی پر یہ ایمان لایا تھا، اور یہ بہت روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا تھا۔ تب ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سے یہ کام لے لیا کہ ایک جنات کو ہم نے دفن کیا۔ سب سے پہلے حضور نصیبین کے جو جن آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے، یہ جو ہے آخری جن تھا جس کا انتقال ہوا۔ یہ قصہ آ کر حج سے واپسی پر ہم نے حضرت عمر کو سنایا، تو حضرت عمر نے کہا کہ صحیح ہے، یہ پہلے سے مسلمان ہو گیا تھا۔ حضور کی بعثت سے پہلے بھی کچھ جنات مسلمان ہو گئے تھے، انتظار میں تھے، اور حضور کے بعثت کے بعد بھی کچھ جنات مسلمان ہو گئے تھے۔ مختلف روایتیں ہیں۔ یہ قصہ بھی تفسیر ابن کثیر اور جلد 5 صفحہ 109 پر مختلف الفاظ ہوں گے، میں نے خلاصہ بیان کر دیا، وہاں دیکھ لیجئے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنات میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، اور چوریاں بھی کرتے ہیں، جیسے مسلمانوں میں انسانوں میں چوریاں کرتے ہیں نا، جنتوں میں تو چوریاں کرتے ہیں، پیسے لے جاتے ہیں گھر کے اندر سے۔ اسی نے فرمایا کہ بسم اللہ کہہ کر چیز رکھو، بسم اللہ کہہ کر چیز اٹھاؤ، تو جنات اٹھا نہیں سکے گا، ہمیشہ یاد رکھو۔ پرس رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اس کو اٹھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، کوئی بھی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ورد کرو، تو انشاءاللہ جنات وہ چیز اٹھائے گا نہیں۔ اب پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا بھی بہت جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، بہت ہی اچھی دعا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی سرخروئی کا، ہم سب سے دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔